زاہد مشوانی صاحب ہمارے نمائندے خصوصی موجود ہیں، کور کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو. اچھا زاہد یہ بتائیے گا، یہ جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس کے اندر پرے کیا کی گئی ہے؟ کیا کمپلیٹ ڈسکوالیفیکیشن آؤٹ رائٹلی، یا کچھ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پینلٹی ویلٹی کر کے وہ جان چھڑائی جائے؟ اسپیکر نے اس پہ باجد بھی کی اور کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق اراکین کو حلف لینا ہوتا ہے، اور حلف یہ لوگ لے چکے ہیں، اور قواعد کی شق 15 اور 210 کا حوالہ انہوں نے دیا اور کہا کہ ایوان میں بد نظمی پیدا کرنے اور 26 ایم این ایز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نااہل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو رولز ہیں اس میں کتنی حد تک گنجائش اور اسپیکر کے کتنے اختیارات ہیں. اس کا فیصلہ تو اب الیکشن کمیشن کرے گا، لیکن بنیادی طور پر اسپیکر کی طرف سے ان کی نااہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے. میں ایک سوال کروں؟ زاہد مشوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا اور رولز آف بزنس میں کتنی گنجائش ہے، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کا بھی قانون موجود ہے؟ کیا کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، بار بار کرے؟ الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہے ماضی میں کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو پہلا ایک کنٹیمپٹ کا کیس تھا اس پر نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو آنا پڑا الیکشن کمیشن میں، بلکہ نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ باقی جو کچھ ایم این ایز اور اراکین پارلیمنٹ تھے ان کو بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سمن کیا، اور نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کے ہی لیے کہا اور نہ صرف گرفتاری کے آرڈر جاری کیے بلکہ ان کو آنا پڑا اور الیکشن کمیشن سے معافی بھی مانگنی پڑی. اس کے بعد ان کی جان چھوٹی ہے. اب یہ تو الیکشن کمیشن کا تو ایک الگ ایشو ہے، یہ تو اراکین کی نااہلی کا ایک ریفرنس. اچھا زاہد، کوئی ماضی کے اندر ایسا کیس ہے ماضی قریب میں کسی ہاؤس کے ممبر کو، چاہے وہ سینیٹر ہوں، ایم این اے، ایم پی اے، ان کو ان گراؤنڈز کے اوپر اگر ریفرنس فائل ہوا ہے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہو؟ آپ کی نظر میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا. قومی اسمبلی گزشتہ 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی دیگر پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، اراکین ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں، لیکن اس طرح کی نااہلی کے ریفرنسز اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. اگرچہ اسپیکر کیا کرتا ہے، اسپیکر چند گھنٹے کے لیے کسی کو نااہل کر دیتا ہے، چند دنوں کے لیے جو ہے اس کی رکنیت ہے ان کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر اگر اراکین اختلافات کی بنا پہ یا نظریات کے اختلاف کی بنا پہ یا کسی کے ساتھ بدتمیزی، غیر پارلیمانی رویہ اختیار کریں یا شور شرابہ کریں تو اس پر ہرگز اس طرح کا کوئی کیس لاگو نہیں ہوتا. لیکن الیکشن کمیشن بھی دیکھے گا، اس بات کا عین امکان ہے کہ الیکشن کمیشن اسپیکر کے اس ریفرنس کے حوالے سے اپنی جو وضاحت ہے وہ جاری کر دے. لیکن اگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن بھی ماضی کی طرح کا کوئی فیصلہ سامنے لاتا ہے جس سے اسپیکر کی کئی درخواست کو جو ہے وہ اگر تقویت ملتی ہے تو پھر ضرور ایک سوالیہ نشان پیدا ہوگا. لیکن یہ بات ہماری قبل از وقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ریفرنس کا جو ہے جائزہ لیا جائے گا کمیشن کی طرف سے تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. جی آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، بات وہ بالکل مناسب بات کر رہے ہیں مشوانی صاحب، جو ہے نا ایگزیکٹلی ہے بھی اسی طرح کا. میرے نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی پڑھ لکھے آدمی ہے ان کو بلا لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. نہیں، ملک صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. گاڈ نوز کہ وہ جو گرمی لاہور چال کے اتنے اسلام آباد آ گئے ہیں، نہیں وہ ٹھنڈی جگہ بھی جا رہے ہیں، وہ یو کے جا رہے ہیں. اچھا، اگر چند دنوں میں وہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہیں سے فلائٹ پکڑیں اور وہ چلے جائیں. تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ملاقات کرنے چلے جائیں. تو ٹھنڈی جگہیں موجود ہیں جی، اسلام آباد کے قریب ہیں. چلے چودھری غلام حسین صاحب، یہ ہیٹڈ آرگومنٹ اسمبلیز کے اندر ہم نے دیکھا ہے. اب ظاہر ہے الفت مغل صاحب وہاں پہ موجود ہیں، حسن بھی بتا رہا ہے کہ کافی غلط جو ہے زبان استعمال کی گئی، تھوڑا بلو دا بیلٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب پارلیمان کے اندر تھوڑا سا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. لیکن اب اسپیکر کی طرف سے بھی اتنا ایکسٹریم اسٹیپ لینا، وہاں ان کو معطل کر دیتے 2-4 سیشنز کے لیے اور ان کو بلا لیتے، بات کر لیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کروانا ہے اور اس حوالے سے وہ اپنا آرگومنٹ قانونی اور لیگل پیش کر رہے ہیں. 26 سیٹیں، 26 نئے بائی الیکشن. جو صاحب کیا بات ہے، مزہ آ گیا ہے. تسی بھی وچ بن جو ایم پی اے. پتہ نہیں میرے حلقے دا ہے کہ نہیں، وہ تسی کروا دیتا الیکشن ریسنٹلی، انہوں سیٹ حالی پتہ نہیں اتھے دا بندہ ایم پی اے شامل ہے کہ نہیں ہے وہ، لیکن اتھے دا پی ایم ایل این دا ایم این اے ایم پی اے، وہ پریشانی والی کوئی بھائی بات سنیں. ہوبا یہ ہے فضول، مطلب ہے اسپیکر صاحب 2-3 دن پہلے ملے تھے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، ان کو مل کے آئے
اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تقریر کریں، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہاؤس کنٹرول نہیں ہوا، اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ اب آگے ان کو ان کے خلاف فوجداری مقدمے کرا کے سب کو گرفتار کرانا چاہیے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو 2 ہتھ کڑیاں لگائیں تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ یہ بندے کے پتر ہی نہیں ہیں، ان کے تو نہ عوام کی حمایت ہے، پتہ نہیں کنوں نے ان کو اندر بھیج دیا ہے، دے ہیو نو نتھنگ، پی ٹی آئی کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، مر چکے، ان کو ختم کرنا بڑا بنتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ان کے والد ملک احمد خان کے، چودھری محمد علی کھائی والا، تو مطلب اتنا ان کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، کیوں بندے جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل۔ موسٹ انفارچونیٹ ایون ایف دیز پیپل آر ڈسکوالیفائڈ، کیونکہ الیکشن کمیشنر جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا آئین اور قانون کو بہت فالو کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 3 سالوں سے مسلسل آئین کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ اور کر لیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا۔ اچھا